بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل دانۂ سبل وجہ تخلیق کائنات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سروراں حامی بے کساں قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج میری گفتگو کا موضوع ہے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کو آخری نبی بنایا اور قیامت تک کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ہر مسئلے کے حل کے لیے اور ہر کمی کو پورا کرنے کے لیے تمام اختیارات ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کر دیے۔ آج کا موضوع اپنی حیثیت کے لحاظ سے انتہائی منفرد اور اہم موضوع ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ دنیا و آخرت کے سارے خزانے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرما دیے۔ کائنات کے اندر
جس نے جو لینا ہے سرکار سے لینا ہے، اور جس کو جو دینا ہے ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمانا ہے۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے کہ جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ اب جو میں بہت کچھ آتا ہے، مثلا اولاد مانگو، علم مانگو، عزت مانگو، شہرت مانگو، دولت مانگو، حتیٰ کہ سب سے بڑی چیز اگر جنت بھی مانگو تو وہ حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جنت کا تعارف ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کروا رہے تھے تو فرمایا موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک کوڑے جتنی جنت، جتنی جگہ پہ ایک کوڑا رکھا جاتا ہے، اتنی جنت خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے وہ بہتر ہے، قیمتی ہے۔ اور جنت ہے کیسی؟ جنت کا ماحول کیسا ہے؟ جنت قیمتی کتنی ہے اور جنت بڑی کتنی ہے؟ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنت میں جاؤ گے تو دیکھو گے فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جب جنت میں جاؤ گے تو ایسا منظر مالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا آنکھ دیکھتی کیا؟ ولا اذن سمعت، آنکھ دیکھتی کیا؟ کسی کان نے اتنا حسین نظارہ سنا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کان سنتا کیا؟ ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا اتنا حسین خیال بھی کسی کو نہیں آیا جتنی حسین اللہ نے جنت بنا دی ہے۔ اب جہاں تک دیکھنے کا دائرہ ہے، سننے کا دائرہ اس سے وسیع ہے۔ جہاں تک بات کو سنا جا سکتا ہے، سوچنا اور خیال کرنا یہ اس سے وسیع ہے۔ جتنا بندہ دیکھتا ہے اس سے زیادہ کچھ سن لیتا ہے، دور سے سن لیتا ہے، اور جتنا بندہ سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ بندہ دل میں اچھے اچھے خیال پیدا کر سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا حسین خیال بھی کسی کو نہیں آیا جتنا حسین اللہ نے جنت کو بنا دیا ہے۔ اور جنت بھی اگر حضور سے مانگی جائے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں فرماتے بلکہ حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ زاد المعاد کے اندر، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس کے اندر ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور اس پر بحث کرتے ہوئے ابن قیم نے لکھا، وہ حدیث مبارکہ پہ بحث کرتا ہے ابن قیم۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر درود پڑھنے میں کثرت کرو۔ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اس پر بحث کرتے ہوئے ابن قیم نے لکھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت کرو؟ باقی دن بھی تو اللہ کے ہیں، کیا باقی دنوں میں سرکار سنتے نہیں؟
لکھتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں۔ 2 حکمتوں کو وہاں پہ بیان کیا گیا۔ پہلے نمبر پہ کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام و یوم الجمعۃ سید الایام، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں اور جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ کہا کہ حق بنتا ہے کہ سارے دنوں کے سردار دن میں سارے انسانوں کے سردار پہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسری وجہ جو لکھی وہ آج ہمارے موضوع کے مطابق ہے۔ لکھتے ہیں وَهِيَ أَنَّ كُلَّ خَيْرًا نَعَلَتْهُ أُمَّتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَعَلَتْهُ عَلَى يَدِهِ، کہا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جتنی سعادتیں میسر آ چکی ہیں، آ رہی ہیں، یا قیامت تک آئیں گی، یا قیامت کے بعد آخرت میں آئیں گی، کہا کہ نعلتہ علی یدہ، یہ ساری سعادتیں حضور کے ہاتھ سے ہی عطا ہوتی ہیں۔ ہاتھ سے، یدہ ہی، ید کا لفظ بولا۔ کہا جو کچھ مل چکا ہے امت کو، جو مل رہا ہے، جو قیامت تک اور قیامت کے دن ملے گا، یہ سارا کچھ حضور کے ہاتھ سے ہی تو ملتا ہے۔ کہا جن کے ہاتھ سے ساری خیرات ملتی ہو، ساری سعادتیں ملتی ہوں، اور سارے انعامات جن کے ہاتھ سے تقسیم ہوتے ہوں، پھر امت کا حق بنتا ہے کہ اس لجپال آقا پہ درود کثرت سے پڑھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ بندگی کا شعور دیتے ہیں، سب کو نزدیک و دور دیتے ہیں۔ حق پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، زندگی کے اصول دیتے ہیں، بنجروں کو بھی پھول دیتے ہیں۔ حق پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سیاہ ستہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اللہ معطی وانا قاسم، فرمایا اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، آگے میں اس کو تقسیم فرما دیتا ہوں۔ یعنی عطا اللہ کرتا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلط فہمی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کرتے ہیں تو اپنی ذاتی طاقت سے نہیں، عطائی سے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سرکار کو عطا فرماتا ہے، آگے اللہ کا دیا ہوا سرکار آگے تقسیم فرما دیتے ہیں۔ ذاتی طاقت، ذاتی اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ اللہ دیتا ہے تو ذاتی طاقت سے دیتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما اللہ معطی وانا قاسم، بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں ہی آگے اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ مطلقاً فرمایا، اور مطلقاً فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلق کا یہ قانون ہے کہ جہاں پہ شریعت کوئی حد نہ لگائے وہاں بندہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جہاں رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اللہ معطی، یہاں پہ قید نہیں لگائی کہ اللہ مجھے فلاں چیز دیتا ہے میں صرف وہی دیتا ہوں، یا اللہ مجھے ایک دو چیزیں یا مختص کر کے بتایا ہو کہ فلاں فلاں چیز اللہ مجھے دیتا ہے۔ فرمایا جو بھی اللہ نے دینا ہو اللہ مجھے عطا کرتا ہے، آگے تقسیم کی ڈیوٹی میرے مالک نے میری لگا دی ہے۔
وہ اولاد ہو، وہ علم ہو، وہ دولت ہو، وہ عزت ہو، وہ شہرت ہو، وہ جنت ہو، اللہ عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو آگے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ مستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، اور در منصور میں بھی دیگر درجنوں ماخذ کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کو روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس تشریف لے گئے، فَأَكْرَمَهُ، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، احترام کیا۔ تو میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال له یا اعرابی سل حاجتک، اے اعرابی مانگ مجھ سے، تو نے جو مانگنا ہے مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ اس جو بدو تھا، جو اعرابی تھا، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کچھ دے سکتے ہیں، ابتدائی تعارف تھا اس کا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خود آفر کی، اے اعرابی مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب حضور کی جو عطا ہے اس کا عالم کیا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئل شیئا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سائل سوال کرتا، فاراد ان یفعلہ، اگر سرکار اسے دینا چاہتے کہ جو منگتے نے مانگا ہے، جو سائل نے سوال کیا ہے میں اسے دے دوں، تو فرماتے نعم، ہاں تجھے میں نے دے دیا، یا اسے عطا فرما دیتے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَلَّا يَفْعَلْ، اور اگر جب سرکار دینا نہ چاہتے، بڑے محتاط الفاظ ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ آپ نے یوں نہیں کہا کہ اگر سرکار کے پاس نہ ہوتا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ سرکار کے اگر پاس ہونے کے باوجود دینا نہ چاہتے۔ ایسا وقت ہوتا ہے، ایسا موقع ہوتا ہے کہ پاس چیز موجود ہے، لیکن سرکار ظاہر تو صرف نہیں نہ دیکھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بندے کا دل بھی دیکھتے ہیں، اور سرکار جانتے ہیں کہ جو یہ مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور سرکار بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے اس کے حق میں۔ آقا علیہ السلام سے کوئی سوال کرتا، وَإِذَا أَرَادَ أَلَّا يَفْعَلَ، تو لا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، اگر سرکار پاس ہونے کے باوجود دینا نہ چاہتے، لا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ نہیں فرماتے تھے، لا کا لفظ نہیں بولتے تھے۔ وہ یہی تو کہا اعلیٰ حضرت نے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مانگا سرکار عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ تو سرکار نہ فرماتے ہیں، نہ ہی کوئی اگر مگر کی بات ہے کہ اگر ایسا ہوا تو دے دوں گا، اگر کل آئے گا تو دے دوں گا، اگر کل آتا تو دے دیتا۔ یہ اس طرح اگر کی بھی بات نہیں ہے، اور لا بھی سرکار کے در پہ نہیں ہے۔ سائل نے، منگتے نے جو مانگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھولیوں کو بھرپور فرما دیا۔ تو اس
اعرابی نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آفر کی، فقال له یا اعرابی سل حاجتک، تو اس نے جب حضور نے فرمایا مانگ مجھ سے، تو اس نے سوال کیا، فسألہ، اس نے سوال کیا، فسکت، حضور خاموش ہو گئے، ثم سألہ، اس نے پھر سوال کیا، فسکت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، ثم سألہ، اس نے تیسری بار سوال کیا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سوال کرنے پہ فرمایا یا اعرابی سل ما شئت، اے اعرابی مانگ جو چاہتا ہے، وہی جو ہمارا موضوع ہے، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، سل ما شئت، اے اعرابی جو چاہتا ہے مانگ لے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور دیگر صحابہ پاس ہیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں رشک آنے لگا کہ کاش سرکار ہمیں یہ لفظ بولیں کہ جو چاہتے ہو مانگ لو، فغبت نہ ہو، ہمیں رشک آنے لگا۔ تو سارے صحابہ اس اعرابی کی طرف دیکھ رہے کہ کیا مانگے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم سارے جو صحابہ پاس موجود تھے، ہمارا یہی ذہن بنا، فقلنا الان یسأل الجنہ، ہم دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اب جنت مانگنے کا وقت آ گیا ہے، اے عربی تھوڑا نہ مانگنا، اس در سے چھوٹی چیز نہ مانگنا، اب جنت مانگنے کا وقت آ گیا ہے، اب جنت مانگ لے۔ لیکن وہ اس کو پتا نہیں کہ یہ کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ فقال الاعرابی اسألک راحلہ، تو اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری دے دو، اونٹنی دے دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا قضاکا، اونٹنی دے دی تجھے۔ ثم قال سل، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عربی اور کچھ مانگ۔ تو اسألک زادہ، بدو کہنے لگا یا رسول اللہ پھر کچھ زیادہ راہ دے دو، کچھ پیسے دے دو، کچھ درہم دے دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا قضاکا، چلو تجھے درہم بھی دے دیے، زیادہ راہ بھی دے دیا۔ ثم قال سل ما شئت، اے عربی تھوڑا تھوڑا مانگ رہا ہے، مانگ ما شئت، جو چاہتا ہے اور بھی کچھ مانگ، یہ سواری، یہ زیادہ راہ، یہ درہم، یہ دینار، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے، ما شئت، کوئی بڑی چیز مانگ۔ تو اسی طرح وہ چیزیں مانگتا رہا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں فتعجبنا من ذالک، ہم نے تعجب کیا کہ عجیب بندہ ہے، اسے سوچ ہی نہیں آ رہی کہ مانگنا کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مانگ مانگ، اور یہ کبھی سواری مانگتا ہے، کبھی زیادہ راہ مانگتا ہے، اور کبھی کچھ مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے، اس طرح کبھی کہتا ہے بکری دے دو۔ تو میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار فرما رہے ہیں سل ما شئت، ادھر سرکار منگتوں کی جولیاں بھر رہے ہیں، اور ادھر غیر اللہ کے فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ ادھر بخاری میں سیاستہ میں آقا علیہ السلام کے فرمان موجود ہیں سل ربیہ، اے ربیہ مانگ مجھ سے، اور حضرت ربیہ نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام اسے بار بار فرما رہے ہیں، جب 3-4 بار اسے فرمایا تو اس نے کبھی سواری مانگی، کبھی کچھ مانگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعجزت ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل، فرمایا اسے تو خبر نہیں کہ مانگنا کیا ہوتا ہے، کاش اس دیہاتی کو پتا ہوتا کہ مانگا کیا جاتا ہے اور اس در سے کیا مانگنا چاہیے۔
جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا، کاش آج وہ کچھ مانگ لیتا۔ اب صحابہ کا موضوع بدل گیا کہ وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کون سی ہے اور اس نے کیا مانگا تھا۔ اب موضوع بدل گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کا واقعہ شروع فرما دیا کہ وہ بڑھیا کون تھی، کیا مانگا تھا اس نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان موسیٰ اراد ان یسیر بنی اسرائیل، کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت ان کو لے کر نکلے تو فَأَدَلَّ الطَّرِيقَ، رستہ بھول گئے۔ راتوں رات نکلنا ہے اور رات کے وقت نکل رہے ہیں، رستہ نہیں مل رہا۔ جس رستے پہ جاتے ہیں راستہ آگے سے بند ہے، بھول جاتے ہیں۔ تو فقال له علماء بنی اسرائیل، تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، اس کا ایک سبب ہے کہ جو ہمیں رستہ نہیں مل رہا، اس کا ایک سبب ہے۔ اس وقت تک ہمیں رستہ نہیں ملے گا جب تک ہم ایک کام نہیں کریں گے۔ نحن نحدثک ان یوسف علیہ السلام اخذ علینا مواثیق اللہ نخرج من مصر حتی ننقل عظامہ معنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تم نے مصر سے نکلنا ہے تو میرے جسد اطہر کو تم نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اے موسیٰ، اس وقت تک ہمیں رستہ نہیں ملے گا جب تک ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ نہیں لیں گے، ان کا مزار کھول کر ان کے جسد اطہر کو ساتھ نہیں لیں گے، ہمیں رستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ ایکم یدری این قبر یوسف، تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ قالوا ما ندری این قبر یوسف الا عجوز بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل نے کہا ہم تو نہیں جانتے، ہاں ایک بوڑھی عورت ہے یہاں پہ بنی اسرائیل میں جو جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اس بوڑھی کے پاس چلتے ہیں۔ اس بوڑھی کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے پوچھا کہ اے بوڑھی، دلینا علی قبر یوسف، کہ اے بوڑھی یوسف علیہ السلام کی قبر کا تمہیں پتہ ہے، مزار ان کا کہاں ہے، کیا تجھے خبر ہے؟ اب اس نے دیکھا کہ کس کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور پوچھنے والا کون ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کا مزار اس کا پتہ پوچھا جا رہا ہے اور پوچھنے والا اللہ کا پیغمبر ہے۔ بوڑھی سمجھ گئی کہ اب کچھ مانگنے کا وقت ہے۔ اس نے کہا فقالت لا واللہ لا افعل، اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی، پتہ ہے مجھے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ لا افعل، جب تک میری ایک شرط نہیں مان لو گے۔ میری ایک شرط ہے، وہ مانو گے تو میں بتا دوں گی۔ واللہ لا افعل، کہا اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی جب تک میری ایک شرط نہیں مانو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بول شرط کیا ہے؟ اس نے کہا قالت اکونا معک فی الجنہ، کہا میری ایک شرط ہے کہ تمہارے ساتھ جنت جانا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی بڑی شرط، اس کے ساتھ جیسے ڈیلنگ کی جاتی ہے۔ کہا کہ نہیں کچھ کم کرو، ہاں جنت مانگ لو، میرا درجہ تو میرا درجہ ہے، تم صرف جنت مانگ لو۔ اب یہاں پہ غور کرو کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ پوچھا جا رہا ہے اور شرطیں لگ رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام شرط مان رہے ہیں
کہ کچھ مانگ لو، جنت مانگ لو، قبر بتانے کے بدلے میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا معاذ اللہ شرک ہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کا پتہ پوچھ رہے ہیں اور فرمایا قبر بتاؤ کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی، میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ اس نے کہا صرف جنت نہیں لینی، ان اکون معک فی الجنہ، میں جنت جانا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ چاہتی ہوں، تمہارے درجے میں چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جا میرے موسیٰ سے کہے کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ پوچھنا ہے تو یہ قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے، اسے دے دو جنت، اپنے ساتھ دے دو جنت، کیونکہ پتہ تم یوسف علیہ السلام کے مزار کا پوچھ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات مانی اور اسے جنت کا وعدہ دیا۔ پھر اس نے وہ قبر بتائی، یوسف علیہ السلام کا مزار کھولا گیا، آپ کے جسد اطہر کو جب ساتھ لیا تو روایت میں آتا ہے کہ پھر جب ساتھ لیا تو جو رات تھی وہ دن کی طرح روشن ہو گئی۔ قبروں والے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا کہ مجھے ساتھ لے کے جانا ہے، اب وہ بھول گئے کہ علماء بنی اسرائیل کہ ہم نے ساتھ لینا تھا، رستہ ہی بھول گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ساتھ نہیں لوگے تو رستہ نہیں ملے گا، ساتھ لیا یوسف علیہ السلام کو تو پھر رستہ ملا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ تو انبیاء کرام اپنے مزار پرانوار میں زندہ و تابندہ ہیں، اپنی حصی حقیقی زندگی کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تو نے اس بوڑھی سے سیکھا ہوتا کہ اس در سے اللہ کے نبیوں سے تھوڑا نہیں مانگا جاتا، بہت کچھ مانگا جاتا ہے، جنت مانگ لیتا، بوڑھی کی طرح اگر آج تو ضد کرتا تو میں تجھے جنت عطا فرما دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مانگا گیا آقا علیہ السلام عطا فرما دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے چوک میں کھڑے تھے اور آپ نے اشارہ فرمایا جس نے جنتی خاتون دیکھنی ہو، هذه امرأة السوداء، یہ کالے رنگ کی عورت جو جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ عجیب بات کر رہے ہو، جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، جنت تو ملے گی جب یہ فوت ہوگی، حساب ہوگا، قیامت کے دن جنت کی تقسیم ہوگی، اس کو جنت ملے گی۔ تو یہ آپ فرما رہے ہو کہ جس نے جنتی دیکھنی ہو، جنتی خاتون یہ جا رہی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں نے اسے جنتی بنتے دیکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا میں بیٹھا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ عورت حاضر ہوگی، عرض کرتی ہے اسرعوا واتکشفوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت ذات ہوں، میں بیمار ہو جاتی ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، گرتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو آپ دعا فرماؤ کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت تو آئی ہے صحت لینے، تو آئی ہے بیماری سے نجات لینے، یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کیا بڑی بڑی چیزیں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت فلک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اے عورت چاہتی ہے صحت لے لے، چاہتی ہے جنت لے لے، صحت چاہتی ہے تو ابھی دے دیتا ہوں، ابھی دعا مانگوں گا اللہ صحت دے دے گا، چاہتی ہے تو ابھی تیرے نام میں جنت لگا دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کی زندگی ہے، میں صبر کر لیتی ہوں، آپ مجھے جنت دے دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
اے عورت آج ہی میں نے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، تجھے میں نے جنت دے دی ہے۔ اب یہاں پہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، ابن عباس، دیگر صحابہ اور خود وہ خاتون، اگر یہ عقیدہ ہوتا ان کے پاس کچھ نہیں، یہ دے کچھ نہیں سکتے، یہ کر کچھ نہیں سکتے، تو پھر تو یہ نہ کہتے کہ یہ جنتی خاتون جا رہی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زندگی کے اصول دیتے ہیں، بنجروں کو بھی پھول دیتے ہیں، حق پرستوں کا یہ عقیدہ ہے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، کہ اس نے جو مانگا سرکار نے عطا فرما دیا تو اللہ نے بھی دے دیا۔ اب اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے اور کہ گرتی ہوں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ دعا کرو کہ جب میں گروں تو بے پردہ نہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تو نے جنت لے لی، اب اور کیا کیا لے گی، فرمایا چلو تیرے لیے یہ دعا کر دیتا ہوں، آج کے بعد تو بے پردہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، تیرے پردے کی وہ حفاظت کریں گے۔ یعنی آج کے موضوع میں جو کچھ سیکھنے کو ملا، آج بھی اس وقت بھی مکین گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھ کے دل کی جو توجہ ہے وہ سرکار کے روضہ کی طرف کر کے اخلاص کے ساتھ آقا علیہ السلام سے آج بھی جو کچھ مانگا جاتا ہے، حق پرستوں کا تو یہ عقیدہ ہے جو بھی مانگو حضور عطا کر دیتے ہیں، آج بھی جو مانگا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جولیوں کو بھرپور فرما دیتے ہیں۔ دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہماری کمیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، ہم کو روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔